مالا، ناول بائی نمرہ احمد۔ سحر عشق کی ابتدا کب ہوئی ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بادشاہ سلیمان کے زمانے میں بہت عروج پہ تھا۔ تب سے اب تک اس کی کئی شکلیں بدل چکی ہیں، اور بر صغیر کے ہندو جادوگروں نے اس سے متعلق ایک لوک داستان بنا رکھی ہے، جس کے مطابق آلیان ٹھہرا، چمکتی آنکھوں سے سانس روکے بیٹھے ماہر کو دیکھا، جس کے مطابق سحر عشق سے پیدا ہونے والے بچے جنات کے بچے ہوتے ہیں، یعنی وہ جن جس نے یہ جادو کرنے میں مدد دی ہوتی ہے، اس کا اس اولاد میں حصہ ہوتا ہے، اور وہ بچے خصوصی حسیات کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ مستقبل دیکھ سکتے ہیں اور شاید ماضی بھی۔ ایسے بچے بڑے ہو کے بہترین جادوگر بنتے ہیں۔ ذرا سا جادو سکھانے پہ ان کی اسکلز بہت حد تک پالش ہو جاتی ہیں، اور اپنی طاقت کے ذریعے وہ اس جادوگر کو ہمیشہ کی زندگی فراہم کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی یعنی امورٹلٹی؟ آلیان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نگینہ بیگم کو یہی چاہیے تھا ان بچوں سے، امورٹلٹی۔ انہیں یقین تھا کہ سحر عشق سے پیدا ہوئے بچے اگر ان کی طاقت بن جائیں تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن ان کو کینسر تھا۔ زندہ رہنے کے بہت سے طریقے ہیں ماہر بے۔ ہندو جادوگروں کے مطابق ہمیشہ کی زندگی کسی جسم کے اندر نہیں ملتی، بلکہ روح کو مل جاتی ہے۔ اسی لیے نگینہ سلطان کو اپنی موت کا خوف نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے جتنا جادو پریکٹس کیا تھا، اس کے مطابق ان کی روح کو جسم سے نکلتے ہی ہمیشہ کی آزادی مل جائے گی، اور یوں وہ اس دنیا میں جب تک چاہیں رہ سکیں گی، جو چاہیں کر سکیں گی، کوئی انہیں دیکھ نہیں سکے گا، اور وہ جسم کی کمزوری اور قید سے آزاد ہوں گی، اور اس ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ، یعنی اپنی روح کے ساتھ، وہ ان گنت جنات پہ حکومت کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں ان بچوں کی روحیں چاہیے تھیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ آلیان دھیرے سے ہنس دیا۔ اگر یہ سچ ہوتا تو آج ہمارے گرد بہت سی روحیں منڈلا رہی ہوتی جو ہماری زندگیاں خراب کر رہی ہوتی۔ سوری ماہر بے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایلوژن تھا جس کے پیچھے بہت سے جادوگر بھاگے ہیں اور اب تک بھاگ رہے ہیں، اور یہ اس لیے سچ نہیں ہے کیونکہ سحر عشق سے پیدا ہوئے بچے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک نہیں ہوتے۔ نہ زیاد سلطان ایسا تھا، نہ آلیان سادان ایسا ہے۔ ہم سب نارمل بچے تھے۔ نگینہ سلطان نے اپنے پاس جتنے بچے قید کیے تھے وہ سب نارمل تھے۔ ان میں سے کچھ نے جادو سیکھا اور کچھ کند ذہن ہی رہے۔ صرف ہلال تھی جو ان خصوصیات کی مالک تھی، لیکن یہ خصوصیات اس کو پیدائشی ملی تھیں، خدا کا تحفہ جو کسی کو بھی مل سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ تب ملتی ہے جب وہ شدید دکھ سے گزرتے ہیں۔ نگینہ سلطان نے سمجھا کہ وہ ان کے جادو کا نتیجہ ہے، اور اسی ایلوژن کے پیچھے بھاگتے ہوئے انہوں نے ہم سب کو جادو سکھایا۔ اسی لیے تم ہلال کے پیچھے جاتے ہو، تم اسے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ کہا نا، میں اب اس کے پیچھے کبھی نہیں جاؤں گا۔ ماضی میں جو ہوا اس کو میں بدل نہیں سکتا، لیکن میں کسی بھی امورٹل زندگی کے ایلوژن کے پیچھے نہیں بھاگ رہا۔ میں اس دنیا میں صرف ایک کام کرنے آیا ہوں، اور وہ ہے پیسہ بنانا۔ جادوگری نے اس کام میں میری مدد کی ہے، اور اگر ہلال میرے ساتھ مل جاتی تو ہم مل کے اپنی اس امپائر کو بڑھا سکتے تھے، لیکن وہ آپ کی ہی بہن ہے، وہ ایسے کسی کام پہ راضی نہیں ہوگی، اس لیے میں اس کا پیچھا نہیں کر رہا۔ اور مالا کا بیٹا بدر، کیا تم نے اس لیے اسے اغوا کیا کیونکہ تم اس کی غیر معمولی صلاحیتیں چیک کرنا چاہتے تھے؟ آلیان دھیرے سے ہنس دیا۔ بدر میں کوئی غیر معمولی صلاحیت نہیں ہے، وہ ایک آٹسٹک بچہ ہے جس کی ماں یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ وہ آٹسٹک ہے۔ وہ بول نہیں سکتا، اور وہ ایک عام ذہن کا عام بچہ ہے۔ مجھے بدر سے کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے تھوڑے سے کیوس کے، تھوڑی سی شرارت کے، اسی لیے میں نے آپ کو کہا نا، میں دوبارہ اس بچے کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ریلیکس ماہر بے، ریلیکس۔ ہلال اس کے کندھے سے لگی کچھ کہہ رہی تھی، شبنم بھی ان کے ساتھ کھڑی تیز تیز بول رہی تھی، اور بیربل جواب میں بے زاری سے چند لقموں کا اضافہ کرتا تھا۔ البتہ ماہر فرید صرف اور صرف کاؤچ پر بیٹھے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اکیلا بیٹھا تھا، وہ ویڈیو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ گاہے بگاہے گردن موڑ کے خالی زینوں کو دیکھتا، پھر واپس ماہر کو۔ ماہر نے ایک دفعہ پھر ان زینوں کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا واقعی آلیان ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا وہ ایک عام ذہن کا عام بچہ تھا، یا وہ کچھ ایسا دیکھ رہا تھا جسے وہاں موجود کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا تھا، خود ہلال بھی نہیں؟ ہسپتال کے سن روم میں اس وقت مریضوں کے ملاقاتیوں کا رش نہیں تھا۔
اندر ہال میں اپنے بیڈ پر مالک فرید ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بازو سے لگی نالیوں میں بے رنگ دوا قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ وہ اینک لگائے آئی پیڈ پہ کچھ دیکھ رہے تھے جب آہٹ پہ سر اٹھایا۔ بیڈ کی پائنتی کے ساتھ کوئی آ کے کھڑا ہوا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ کشمالہ مبین کو دیکھ کے ان کے ہونٹوں پر ایک موہم سی مسکراہٹ ابھری، پھر ماند ہو گئی۔ آئی پیڈ کی اسکرین بجھا دی۔ اسی مشینی چہرے کے ساتھ اسے ساتھ رکھے اسٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے کیمل کوٹ پہنے ہوئے تھی، البتہ ٹوپی سر پہ موجود نہیں تھی۔ سارا دن ٹوپی میں بال بندھے رہنے کے باعث قدرے فلیٹ ہو گئے تھے اور اس نے انہیں کیچر میں باندھ لیا تھا۔ وہ اس اسٹول پر بیٹھی جو مالک فرید کے گھٹنوں کے قریب رکھا تھا۔ چند لمحے وہ اسے خاموشی سے دیکھے گئے، غور سے۔ ماہر اور میں شادی کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے مالا کو اپنا لہجہ اجنبی سا لگا۔ ماہر اور شادی کا لفظ ایک ہی فکرے میں بہت عجیب اور مختلف سا تھا، لیکن برا نہیں تھا۔ جانتا ہوں، اس نے مجھے اسی دن بتایا تھا جب تم دونوں اغوا گئے تھے۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ چہرہ بے تاثر تھا اور آنکھیں کشمالہ کو پڑ رہی تھیں۔ مالا نے تھوڑی جھکا دی، اپنے گھٹنے سے ناخن رگڑ رہی تھی۔ پھر چہرہ اٹھایا تو وہ اسی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ اس فیصلے سے خوش ہیں؟ وہ ان کی آنکھوں میں کچھ تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں میری بلیسنگز چاہیے تو وہ میں تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اس نے زارا کو چھوڑا ہے اور زارا آپ کی بیٹی ہے۔ اگر میں آپ کو وہ سب نہ بتاتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ وہ رک رک کے بول رہی تھی۔ مالک فرید اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے جن میں نمی آ گئی تھی۔ تم جو کہنا چاہتی ہو وہ کھل کے کہو، مجھے باتیں صاف اور ڈائریکٹ پسند ہیں۔ میں 2 باتیں کہنے آئی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے بہت سے آنسو دھکیلے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے زارا کے بارے میں وہ سب آپ کو اس لیے بتایا تھا کیونکہ میں خود ماہر کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ کیا تم نے زارا کے بارے میں مجھے وہ سب اس لیے بتایا تھا کیونکہ تم ماہر کو حاصل کرنا چاہتی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ نگاہیں ان کی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ امید اور خوف کے درمیان اس ایک شخص کو ناراض وہ کر کے نئی زندگی شروع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب تم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو پریشان کیوں ہو؟ ان کا چہرہ آج بھی کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ بوڑھا نحیف چہرہ جس پہ بیماری کا چڑچڑا پن اور عادتاً ناگوار تاثرات موجود تھے۔ شاید یہ بھی کشمالہ کا وہم تھا، لیکن اس سے لگتا تھا کہ جب وہ ان کے سامنے ہوتی تھی تو وہ اس جھریوں زدہ چہرے پہ ایک نرمی آ جاتی تھی۔ وہ روبوٹ جیسا نہیں لگتا تھا۔ میں بس یہ نہیں چاہتی کہ آپ مجھے غلط سمجھیں۔ میں تمہیں غلط نہیں سمجھتا مالا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، لیکن میں سچ بولتا ہوں، اور سچ یہ ہے کہ میں ماہر کے لیے پریشان ہوں۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے شادی کر کے اس کی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی؟ اس کی زندگی پہلے ہی مشکل میں پڑ چکی ہے زیاد سلطان، اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے نحیف مٹھی بھینچ لی۔ کشمالہ نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ زیاد سلطان میری زندگی کا ایسا باب ہے جس کا میں کچھ نہیں کر سکتی مالک صاحب۔ میں اس آسیب سے شاید کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکتی، وہ میرے بچے کا باپ ہے۔ پھر وہ ہلکا سا کھنکاری، انگلی پہ فاختہ والے نیکلس کو لپیٹتے ہوئے بہت سی ہمت مجتمع کی۔ اور جہاں تک بات ہے زیاد سلطان کی، تو اب میں اس دوسری بات کی طرف آتی ہوں جس کے لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کے کہنا شروع کیا۔ عبد المالک فرید قدرے چونکے اور پھر غور سے اسے سننے لگے۔ وہ جو کہنے جا رہی تھی وہ ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ سلطان احمد کی مسجد سے چند بگلے اڑتے ہوئے ہوا میں اپنے پر پھڑپھڑاتے قریبی عمارتوں کی کھڑکیوں میں جا جا کے بیٹھ رہے تھے۔ ایسا ہی ایک بگلا اس ہوٹل کی بالائی ترین منزل کی کھڑکی میں آ کے بیٹھا اور لوہے کے سلوں کے درمیان سے چونچ گزار کے شیشے پر دستک دی۔ البتہ اندر موجود منظر نامے پہ اس کی دستک نے کوئی اثر نہ ڈالا۔ اندر ہوٹل سویٹ صاف ستھرا اور روشنی سے بھرا تھا۔ بستر بنا دیا گیا تھا اور کمرے میں تازہ پھولوں کی مہک تھی۔ کبیرہ سعدان کرسی پر بیٹھی تھی، ایسے کہ لمبے کاؤچ کے ساتھ کھڑا نوجوان ان کے عین سامنے تھا۔ وہ پی کیپ پہنے ہوئے تھا، ہوڈی اور ٹراؤزر کے نیچے سفید جاگرز پہنے احتیاطاً دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چوکنے انداز کو دیکھ کے وہ مسکرائیں۔ تم مجھ پہ بھروسہ کر کے ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتے ہو آلیان، کم از کم میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گی۔ آلیان نے ہلکے سے کندھے اچکائے، جیسے بے پرواہی ثابت کی، اور پھر صوفے کے کنارے بیٹھا، سنجیدگی سے ان کو دیکھتے ہوئے پی کیپ کا رخ موڑ دیا۔ اب پچھلا حصہ ماتھے پہ تھا
اور وہ اس کا چہرہ بنا کسی سائے کے دیکھ سکتی تھیں۔ بتائیے کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ کبیرہ سعدان نے انگوٹھیوں والی انگلیوں سے میز پر رکھے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا، جس کے ساتھ ایک کھلا ہوا بیگ اور بہت سے کاغذ رکھے تھے۔ چونکہ تم فائنانسز میں اچھے ہو اور یہی پڑھ رہے ہو، تو میں نے سوچا کہ اگر تم میری تھوڑی سی مدد کر دو تو میرا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ نے فون پہ کہا تھا کہ آپ کو مالی نقصانات پیش آ رہے ہیں، بہت سے لیکیجز ہیں جن کو آپ روکنا چاہتی ہیں، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کبیرہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ کھڑکی کے شیشے پہ بگلا چونچ سے ٹھک ٹھک کر رہا تھا، لیکن اندر آواز اتنی مدھم ہو کے سنائی دیتی تھی کہ ان دونوں کو محسوس تک نہ ہوئی۔ اگر تم ایک نظر دیکھ لو تو شاید تم اس لیکیج کی نشاندہی کر سکو۔ آلیان نے اس بات میں سر ہلایا، قدرے جھجکتے ہوئے لیپ ٹاپ سامنے کیا، پھر کاغذات اٹھائے۔ بگلا کچھ دیر کوشش کرتا رہا، پھر مایوس ہو کے چونچ سے اپنے جسم کو رگڑنے لگا۔ اس دوران کمرے میں کافی کا دور چل چکا تھا اور آلیان اپنی پیالی خالی کر کے ایک طرف رکھ رہا تھا۔ آپ کے سارے مسئلے آپ کی انوائسنگ میں ہیں، اس کے باوجود مجھے بہت بڑے لیکیجز نظر نہیں آ رہے۔ کبیرہ بیگم غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اس بات پہ مسکرائیں۔ مجھے پیسے کی کمی نہیں ہے، پیسہ بہت ہے میرے پاس، بس یہ نہیں چاہتی کہ وہ خواہ مخواہ میں ضائع ہو۔ آلیان نے آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا، پھر قدرے بے دلی سے لیپ ٹاپ پرے دھکیلا۔ آپ اس پیسے سے ایک ملازم بھی ہائر کر سکتی ہیں جو آپ کے گھر کھانا بنائے، آپ کو عنایت کی شادی کر دینی چاہیے۔ ان کی مسکراہٹ میں مزید نرمی آئی۔ تمہیں اس کی فکر ہے آلیان؟ مجھے نہیں پتا، اس نے سر جھٹکا، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اپنے کسی کلائنٹ کو اس کے ساتھ سیٹ اپ کر سکتا ہوں، تھوڑا سا لو میجک اور اس کی زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں دیکھیں گے۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے گردن میں پڑا نیکلس انگلیوں میں گھما رہی تھیں۔ یہ سب کیسے آتا ہے تمہیں؟ جادو، جنات؟ آلیان نے کندھے اچکائے اور واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ بیزاری سے چند کیز دبائیں۔ آرٹ ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے، نگینہ بیگم نے مجھے بچپن سے سکھایا تھا۔ میں گفٹڈ نہیں ہوں ہلال کی طرح، لیکن بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ پھر اس کا اسکوپ بہت ہے، ہر شخص کو کسی نہ کسی سے بدلہ لینا ہے، ہر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے، میں اس دنیا کا توازن واپس قائم کر رہا ہوں۔ پھر ایک دم اس نے چونک کے چہرہ اٹھایا، چند لمحے سوچتی نظروں سے انہیں دیکھے گیا۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ کبیرہ بیگم کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کون؟ میرا باپ، سعدان۔ نوجوان جادوگر کے چہرے پہ عجیب تلخی سی پھیل گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی مسکراہٹ میں زخمی پن ابھر آیا۔ وہ کھڑکی کو دیکھنے لگیں جہاں بیٹھا بگلا ان سے مایوس ہو کے اب دور تک پھیلے پانی اور مسجدوں کے اونچے گنبدوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، اپنی دوسری بیوی اور اس کے بچوں کے ساتھ۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ کبیرہ بیگم نے چونک کے اسے دیکھا، آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی کی۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ ان کی آواز دھیمی ہوئی۔ میں تکلیف دے سکتا ہوں، ایسی تکلیف جو انسان کو جانور بننے پہ مجبور کر دے، اتنی تکلیف کہ وہ تڑپتا رہے گا اور اس کو پناہ نہیں ملے گی۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی، سنگ دلی۔ ایک سنسنی خیز لہر کبیرہ سعدان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوڑ گئی، پھر وہ جیسے کھل کے مسکرائیں۔ اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کے لیے آج بھی میرے دل میں ایک نرم گوشہ ہے، مگر اس کی بیوی کو تکلیف دینی ہے اور اس کے بچوں کو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ خوش رہیں۔ پھر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے موبائل فون کو دیکھا۔ مجھے انہوں نے انسٹاگرام، فیس بک، ہر جگہ سے بلاک کر رکھا ہے، اپنی تصویریں تک باہر نہیں جانے دیتے۔ انہیں لگتا ہے میں انہیں نظر لگا دوں گی، لیکن مجھے ان کی خبریں مل جاتی ہیں۔ وہ آج کل ویکیشن پہ گئے ہوئے ہیں، موراکو۔ وہ المغرب میں چلے جائیں یا المشرق میں، میں ان تک اپنی انرجی پہنچا دوں گا۔ آپ جو چاہتی ہیں مجھے بتا دیجیے گا، میں تمہیں اس کے لیے پے کروں گی۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ آلیان پہلی دفعہ مسکرایا۔ اس کی فکر مت کریں، فرینڈز اینڈ فیملی ڈسکاؤنٹ۔ مسکرا کے اس نے آنکھ دبائی تو وہ کھل کے مسکرا دیں۔ اچھا کما لیتے ہو اس کام سے؟ آلیان کے تاثرات بدلے، ہلکے سے شانے اچکائے۔ کما لیتا تھا، لیکن جب سے ماہر فرید اور مالا کے بچے والا مسئلہ شروع ہوا ہے، پولیس نے میری ڈارک ویب کی ویب سائٹ پہ نظر رکھنا شروع کر دی ہے۔ مجھے کچھ عرصے کے لیے اپنی سرگرمیاں روکنی پڑ گئی ہیں، بس اسی وجہ سے۔ وہ ایک دم کہتے کہتے رکا۔ کبیرہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، دل بے قراری سے دھڑکا۔ اسی لیے تم آج کل مالی مشکلات کا شکار ہو؟
آلیان کے چہرے پہ ایک پتھریلا سا تاثر آیا۔ چند لمحے پہلے والی بے تکلفی اور مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تب سے لیپ ٹاپ اسکرین بند کی۔ میرے معاملات میرے ہیں، ساری زندگی میں نے انہیں خود ہی ڈیل کیا ہے، اپنے پیسے خود کمائے، خود خرچ کیے۔ آپ کو میرے مالی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک نظر بند لیپ ٹاپ کو دیکھا، ساتھ رکھے کاغذوں کو اور دوبارہ سے کبیرہ سادان کو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تبدیل ہوا تھا۔ کیا آپ نے مجھے اپنے فائنانسز یہ بتانے کے لیے دکھائے ہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے اور آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ نہیں آلیان، تم غلط۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ اٹس اوکے، لیکن مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ آپ کے مسئلوں کی نشاندہی کر کے میں نے لکھ دی ہے، دیکھ لیجیے گا۔ اس کے چہرے پہ کچھ تھا، ہرٹ ہونے کا تاثر۔ وہ گھبرا کے اٹھیں، لیکن وہ موبائل جیب میں ڈالتا تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ تنہا رہ گئیں، خالی ہاتھ، ایک دم بے جان سی۔ انہوں نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ کیا اب وہ انہیں کال کرے گا؟ کیا وہ ان سے ملنے آئے گا؟ وہ تو صرف اس کی مدد کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن کہاں سے سیکھی تھی اس نے یہ ہٹ دھرمی؟ شاید اپنے باپ سے؟ وہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ بے جان سی کرسی پر واپس گر گئیں۔ وہ کیسے اسے یقین دلائیں کہ وہ ان کی فیملی تھا؟ وہ کیسے اس کی مدد کریں اور اس مشکل سے نکالیں جس میں اس نوجوان جادوگر نے اوور سمارٹ بنتے ہوئے خود کو پھنسا لیا تھا؟ زیاد سلطان ہسپتال کی عمارت کے باہر کھڑا تھا، سیاہ پینٹ پہ ہم رنگ جیکٹ پہنے، مفلر گردن کے گرد باندھے، سن گلاسز لگائے۔ وہ گھڑی کو دیکھتے ہوئے چوکنا انداز میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ ہونٹوں سے دھواں نکل کے فضا میں غائب ہوتا۔ ہسپتال کے اگبی طرف ایک باغیچہ بنا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، اس لیے کچھ مریض وہاں بیٹھے تھے۔ وہاں ایک فوارہ بھی تھا جس کا پانی موسم کے باعث یا کسی تکنیکی مسئلے کی وجہ سے سوکھا ہوا تھا۔ اس فوارے کے منڈیر پہ کشمالہ بیٹھی تھی۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ دائیں بائیں اگے سر سبز پودوں اور اونچے درخت جن کے پتے بھورے ہو چکے تھے، آسمان پر اڑتے پرندے اور سوکھا ہوا فوارہ۔ ہر شے ایک لمحے کے لیے پس منظر میں چلی گئی تھی، صرف کشمالہ مبین تھی جو وہاں بیٹھی تھی، کیمل کوٹ، سر پہ ٹوپی لیے، دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتی، اور اسی کے ساتھ وہ بیٹھا تھا، سر جھکائے، ایک بچہ، بھاری سی جیکٹ اور ٹراؤزرز میں، ٹوپی اور مفلر سے گردن اور سر کو ڈھکے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں موبائل پکڑے کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ دھواں اس کے منہ سے نکلتا اور فضا میں گم ہوتا۔ زیاد سلطان کے حلق میں گلٹی سی ابھری جسے اس نے بہت کچھ نکلتے ہوئے نیچے دھکیل دیا۔ پھر قدم قدم ان کی طرف بڑھتا آیا۔ کشمالہ نے اسے دیکھ لیا تھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ سیدھی اٹھ کھڑی ہوئی، وہ اس کے قریب آیا، چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ وہ بچے کو نہیں دیکھ رہا تھا، صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں مل رہے ہیں؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا جس کا جواب فون پہ کشمالہ نے نہیں دیا تھا۔ کیونکہ یہاں میں ہوں۔ آواز پہ زیاد نے چونک کے دائیں جانب دیکھا۔ فوارے کے عقب سے ایک نوجوان ویل چیئر دھکیلتا اس طرف آ رہا تھا۔ ویل چیئر پر سفید بالوں والے نحیف اور لاغر سے مالک فرید بیٹھے تھے۔ انہوں نے سویٹر، کوٹ، مفلر، دستانے، ہر شے پہن رکھی تھی۔ اس کے باوجود سردی سے ان کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ آئی وی لائن لگی ہوئی تھی اور بوتل ویل چیئر کے ڈنڈے کے ساتھ کھڑی تھی۔ زیاد نے چونک کے واپس کشمالہ کو دیکھا اور پھر انہیں۔ آپ؟ نوجوان نے ویل چیئر کشمالہ کے عین ساتھ روک دی تھی۔ اب وہ تینوں ایک لائن میں تھے، ویل چیئر، کھڑی ہوئی کشمالہ، بیٹھا ویڈیو دیکھتا بچہ، اور ان کے پیچھے سوکھا ہوا فوارہ۔ وہ اکیلا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ زیاد کی آواز میں ایک سانپ کی سی پھنکار تھی۔ یہ تم دونوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری فیملی کا معاملہ ہے۔ عبد المالک فرید عین اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ بیماری اور کمزوری کے باوجود ان کے چہرے کا رعب اور آواز کا دبدبا ویسا ہی تھا۔ فیملی؟ زیاد نے چونک کے کشمالہ کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے جیسے وہ سانس نہیں لے سکا۔ مالا ہماری فیملی ہے اور ہم اس کی۔ تم اس فیملی کا حصہ نہیں ہو زیاد سلطان۔ تم اپنے بیٹے سے ملنے آئے ہو، مل سکتے ہو، لیکن تم اس کی زندگی میں نہیں رہو گے، اور یہ آج ہم یہیں پہ طے کریں گے۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے زیاد نے جواب نہیں دیا، لب بھینچے خاموشی سے عبد المالک فرید کو دیکھے گیا۔ میں تم سے کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کرواؤں گا کیونکہ تم کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مالا اکیلی نہیں ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں، اور تم یوں بنا اجازت اس کی زندگی میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتے۔ زیاد نے مالا کو دیکھا،
وہ سینے پر بازو لپیٹے اسی سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس کو وہ عرصے سے جانتا تھا۔ کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا، ایک بے نیاز سا نڈر پن۔ تم اپنے بیٹے سے ملو، اس کے ساتھ وقت گزارو، اور جب میری گھڑی کی سوئیاں 12 پہ پہنچ جائیں تو تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ تم 3 مہینے کے بعد اپنے بیٹے سے ملنے آ سکتے ہو، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ زیاد قدم قدم اس بچے کی طرف بڑھا، سینے پر بازو لپیٹے۔ کشمالہ نے زور سے مٹھی سے کونی سے بھینچ لی۔ البتہ چہرہ سپاٹ ہی رکھا۔ اس کو تم ایک زبانی معاہدہ سمجھو یا میری وارننگ، لیکن تم اب مالا کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرو گے کیونکہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ زیاد گھٹنوں کے بل اس بچے کے قریب بیٹھا، دھیرے سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ مالا کے ناخن کونی میں پیوست ہو گئے، البتہ دانت پہ دانت جمائے وہ خود کو ضبط سے کھڑے کیے رکھی۔ وہ پہلی بار اپنے بیٹے سے مل رہا تھا، وہ بیٹا جو اس کو نہیں چاہیے تھا، وہ بیٹا جس کو ڈھونڈنے میں اس نے مالا کی کوئی مدد نہیں کی تھی، وہ بیٹا جس کو وہ مار دینا چاہتا تھا۔ آنسو اس کے حلق میں پھنسنے لگے، لیکن چہرہ اسے پتھر جیسا ہی رکھنا تھا کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ زیاد نے بچے کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا، پھر فوراً سے ماں کی طرف چہرہ اٹھایا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، "This man is your father." بہت سے آنسو اندر اتار کے۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے کوئی نہیں بدل سکتا تھا، ماہر کا سائن کیا کاغذ بھی نہیں۔ بدر نے واپس اس آدمی کو دیکھا، اس کی سن گلاسز میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا شاید، اور پھر اس نے چہرہ فون پہ جھکا دیا۔ "کیا تم اسے کہہ سکتی ہو کہ یہ مجھے ایک دفعہ بابا کہہ دے؟" زیاد نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا تو مالا کو وہم سا ہوا کہ اس کی آواز بھیگی ہوئی ہے، البتہ سن گلاسز کے باعث وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ "میں اسے نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ نہیں بولتا۔ زیاد سلطان چند لمحے اسے دیکھے گیا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، چند قدم پیچھے ہوا، پھر عبدالمالک فرید کو دیکھا۔ "آپ لوگ بھی ایک فیملی کی طرح رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں اس کی زندگی میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں۔ ایک بوجھ سا تھا جو کشمالہ کے کندھوں سے اترنے لگا۔ اس نے بے اختیار مالک صاحب کو دیکھا جو گردن اٹھائے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر تمہیں دوبارہ بچے سے ملنا ہوگا تو تم اس کے لیے سیدھا راستہ اپناؤ گے۔ اگر تم نے ٹیڑھے راستوں سے آنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا صرف تم نہیں ہو جسے آگ اور بارود کے کھیل آتے ہیں۔ زیاد نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نا، میں اس بچے سے دوبارہ نہیں ملنا چاہتا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ یاد رکھنا کہ تم میری نظر میں ہو، تمہارا ایک غلط قدم تمہاری زندگی ختم کر دے گا۔ میری بات مت بھولنا۔ میں مر گیا تب بھی میری روح تم پہ نظر رکھے گی زیاد سلطان۔ وہ اسی بھاری اور اونچی آواز میں کہہ رہے تھے۔ زیاد نے باری باری ان دونوں کو دیکھا، سپاٹ چہرے والی لڑکی جس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، اور ویل چیئر پر بیٹھا بوڑھا آدمی۔ پھر پیچھے کھڑے اس نوجوان پہ نظر ڈالی۔ بچے کو دوبارہ دیکھنے کی جیسے اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور پلٹ گیا۔ وہ دور چلا گیا تو کشمالہ کے ہونٹوں سے گہری سانس نکلی۔ بہت سا دھواں بھی ٹھنڈی فضا میں غائب ہو گیا۔ وہ بے اختیار مالک فرید کی طرف مڑی۔ تھینک یو سو مچ۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسلنے لگے تھے۔ امید ہے وہ مجھے اب تنگ نہیں کرے گا۔ عبدالمالک فرید نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، پھر بند کر دیے، پھر سر کو اس بات میں ہلایا۔ امید ہے، پھر عمار کو اشارہ کیا۔ وہ کال پہ کسی کو بلانے لگا جو مالا کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے۔ جب وہ اور بدر وہاں سے چلے گئے تو عمار واپس ان تک آیا، ویل چیئر پیچھے سے تھامی اور اسے آگے دھکیلنے لگا۔ ان کا رخ ہسپتال کی عمارت کے اندرونی حصے کی جانب تھا۔ کیا وہ واقعی اب اپنے بچے سے دستبردار ہو جائے گا؟ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ وہی کرے گا جو اس نے کرنا تھا، لیکن میں مالا کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ عمار نے چونک کے انہیں دیکھا۔ پھر آپ نے اسے کیوں کہا کہ آپ اس کو امید ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا؟ عبدالمالک فرید نے گہری سانس لی۔ اس سانس میں آزردگی بھی تھی اور یاسیت بھی۔ کیونکہ وہ برسوں بعد خوش ہوئی ہے، میں اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پھر گردن کندھے تک لے کر گئے۔ عمار، اس آدمی پہ نظر رکھنا، یہ ماہر کو نقصان پہنچائے بغیر اس شہر سے نہیں جائے گا۔ عمار نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے وہ ہوٹل چھوڑ دیا ہے، لیکن میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ ویل چیئر دھکیلتا اندر لے کر جا رہا تھا۔ دور اندر پہلی دفعہ عمار کو اس روز ماہر کو اس معاملے کا حصہ بنانے پہ افسوس ہوا تھا۔ یہ آدمی جس کو آج اس نے دیکھا تھا،
اس کو اس روز انہیں ختم کر دینا چاہیے تھا۔ فرید لار میں صبح چہل پہل سی تھی، بظاہر کچھ نہیں بدلا تھا۔ فیضی خانم کچن میں اپنے کام نپٹا رہی تھی، ہلال لیونگ روم میں بیٹھی ٹیپسٹری کے تانے بانے بن رہی تھی، بدر اندر کمرے میں سو رہا تھا اور کچن کاؤنٹر کے سٹول پر شبنم بیٹھی تھی۔ بظاہر کچھ بھی نہیں بدلا تھا، لیکن اس گھر کے تمام مکینوں کے چہرے پہ رونق، جوش اور ایکسائٹمنٹ تھی۔ فیضی خانم بار بار امٹ کے آتی، مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتی، پھر ہر تھوڑی دیر بعد شبنم کے قریب جا کے زور سے آہ بھرتیں۔ اتنا انتظار کیا میں نے اس دن کا کہ جب ماہر بیگ کو اپنی خوشی ملے گی۔ میز پر بہت سے کارڈز اور ربن پھیلائے بیٹھی شبنم نے مسکرا کے چہرہ اٹھایا۔ جوڑے کے ساتھ اینک لگائے اس کا چہرہ بھی ویسا ہی کھلا ہوا تھا۔ ہم نے بھی اس دن کا بہت انتظار کیا ہے فیضی خانم، جب ماہر بے ایک دن کے لیے روبوٹ نہیں ہوں گے۔ بالکنی کے دروازے کے ساتھ کھڑا عمار فون پہ بات کر رہا تھا۔ فون رکھ کے ان کی طرف آیا، اسی سنجیدگی سے شبنم کو دیکھا۔ ماہر بے نے کہا تھا کہ وینیو کے تمام انتظامات آپ کریں گی؟ شبنم نے بلا پلک جھپکائے اسے دیکھتے ہوئے سر اوپر نیچے ہلایا۔ عمار اب اسی سنجیدگی سے اپنے آئی پیڈ کی اسکرین پہ اسے کچھ دکھا رہا تھا۔ گیسٹ لسٹ، ایک چھوٹا سا ایونٹ، پھولوں کا ڈیکور، سیکیورٹی کے انتظامات۔ شبنم گال پہ ہاتھ رکھے اس کو دیکھتے ہوئے پلکیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد جھپکاتی تھی۔ چند لمحے گزرے، عمار نے اسی مشینی انداز میں اپنی بات کا خلاصہ بیان کیا اور پھر خدا حافظ کہہ کے راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں رکا کیونکہ بیربل فرید اسی پل اپنے کمرے سے باہر آتا دکھائی دیا تھا۔ ٹراؤزر پہ ڈھیلا ڈھالا سویٹر پہنے اس نے ایک نظر عمار کو دیکھا، سر کے اسبات سے اس کے سلام کا جواب دیا اور آگے آیا۔ گھنگرالے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ربر بینڈ ان پہ باندھا، ایک نظر شبنم پہ ڈالی اور پھر دھپ سے کرسی کھینچ کے ساتھ بیٹھا۔ سوالیہ نگاہوں سے میز پر رکھے سیمپلز کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ شبنم گردن موڑ کے عمار کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، چونک کے اس کی طرف مڑی، پھر مسکرائی، بلکہ 2-3 دفعہ جھپکائیں۔ ہمارے باس کی شادی ہو رہی ہے اور ہمارا کام ہے اس کو پرفیکٹ فیری ٹیل ویڈنگ بنانا۔ بیربل کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ میں سر جھٹکا۔ فیری ٹیل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، دیکھنا ہنی مون پیریڈ گزرے گا تو یہ دونوں بھی لڑ رہے ہوں گے۔ شبنم نے بہت مشکل سے ہونٹوں پہ آئی مسکراہٹ روکی۔ تمہاری جلسی ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ بیربل نے جواب میں ایک نظر اسے گھورا اور پھر فیضی خانم کو اپنا ناشتہ کہنے لگا۔ اچھا سنو، مجھے ماہر بے کے لیے سوٹ منتخب کرنا ہے۔ شبنم نے چند کپڑوں کے سیمپل اس کی طرف دھکیلے۔ وہ اتنے مصروف ہیں کرمزی عمارت میں کہ انہوں نے ہر چیز میرے اوپر چھوڑ دی ہے۔ سوٹ، رومال کا رنگ، شرٹ، ٹائی، سب مجھے ہی چوز کرنا ہے۔ وہ ڈارک گرے پہنے گا۔ شبنم اور بیربل نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ اسٹول پر بیٹھی ہلال کی ان کی جانب پشت تھی اور جھک کے وہ دھاگوں کی گرہ لگا رہی تھی۔ وہ ڈارک گرے پہنے گا اور مالا سفید پہنے گی۔ مالا کے پھولوں کا رنگ جامنی ہوگا، جامنی سفید اور سبز پتے، اور ماہر کے ہاتھ میں بھی پھول ہوں گے سفید رنگ کے۔ وہ دونوں خوش ہوں گے اور میں پستہ رنگ پہنوں گی۔ وہ آنکھیں سامنے خلا میں جمائے دھاگوں کو انگلیوں پر لپیٹتی کہہ رہی تھی۔ شبنم تھوڑی پہ ہاتھ رکھے سحر زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہلال کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر ہم سب ساتھ رہیں گے، میں اور بدر ایک ساتھ بڑے ہوں گے، وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے کوئی فلم سی اس کے سامنے چل رہی ہو۔ فیضی خانم نے کافی بیربل کے سامنے رکھی تو تھپ کی آواز پہ وہ دونوں چونکے۔ بیربل گردن موڑ کے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور وہ مالا کا سیریل کلر شوہر، وہ ہونے دے گا یہ سفید اور جامنی پھولوں والی شادی؟ منہ بگاڑ کے وہ بولا تھا۔ ہلال نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، اندھیرا ہے اس کے سامنے، وہ اس شہر سے بہت جلدی چلا جائے گا۔ ساتھ ہی ہلال نے جیسے جھرجھری سی لی۔ بیربل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ تمہارا موجو میری دفعہ کام کیوں نہیں آیا جو میں اس چڑیل کے ساتھ پھنس گیا تھا؟ ہلال نے بے بسی سے شانے اچکائے۔ ابھی تک ان کی طرف پشت تھی۔ مجھے نہیں پتہ یہ کیسے کام کرتا ہے بیربل بھائی، میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، جو سمجھ آتا ہے وہ کہہ دیتی ہوں۔ بیربل نے نقل اتارتے ہوئے چہرہ واپس موڑا تو شبنم آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے؟ شبنم قدرے آگے کو ہوئی، اس کی آنکھوں میں چمک سی تھی۔ یہ مالک صاحب کا سیکرٹری عمار، دیکھ رہا ہوں بہت نظر رکھنے لگی ہو تم اس پہ۔ سنگل ہے عمار؟ بیربل نے کافی گھونٹ بھر کے زور سے اسے میز پر رکھا۔
نہ صرف سنگل ہے بلکہ اپنے سنگل ہاتھوں سے بندوں کو کچا چبا بھی جاتا ہے۔ شبنم بدمزہ سی ہو کے پیچھے ہوئی۔ میں سنجیدہ ہوں۔ تمہاری دال عمار کے ساتھ نہیں گلے گی۔ وہ مالک کا صرف دایاں ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس کے سارے زیر زمین کاموں کا نگرانی بھی کرتا ہے۔ بہتر ہے تم اس سے دور رہو اور اپنے جیسا کوئی نرد ڈھونڈو۔ شبنم کے چہرے پہ بہت سی ناراضی اتری۔ ٹھک ٹھک کر کے سارے سیمپلز اکٹھے کیے اور انہیں تھیلے میں ڈالنے لگی۔ تم سوزین کے ساتھ اس لیے پھنسے تھے کیونکہ تمہیں عورتوں کی پہچان ہی نہیں ہے۔ اب ہو چکی ہے، بہت شکریہ، وہ اسی جلے کٹے انداز میں بولا اور کافی کے بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ شبنم کچھ کہتی، عمار تمہارے لیے نہیں ہے شبنم۔ شبنم کا ایک لمحے کے لیے سانس رک گیا۔ چونک کے اسے دیکھا، وہ اب دانتوں سے ایک دھاگے کی گھانٹ لگا رہی تھی۔ بیربل بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ اور طرح کا آدمی ہے۔ تم اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہو گی، اور ابھی تم کسی کے بھی ساتھ خوش نہیں رہو گی کیونکہ تم بہت جلدی مردوں کے ساتھ obsessed ہو جاتی ہو، پھر ان کے ہر عمل کے بارے میں بہت دفعہ سوچتی رہتی ہو، ہر بات کو اوور انالائز کرتی ہو۔ ابھی کچھ عرصے کے لیے ان سے دور رہو، 5-6 سال تک انتظار کرو، پھر تمہارے راستے کسی سے ٹکرائیں گے، وہ ہوگا تمہارے لیے۔ ہلال ایک لمحے کے لیے رکی، پھر گہری سانس لی۔ شاید۔ شبنم جو بالکل محصور ہو کے سن رہی تھی، دونوں ابرو اٹھائے۔ شاید؟ شاید اس لیے کیونکہ میں خدا نہیں ہوں، کوئی بھی مستقبل نہیں جانتا، مجھے جو بتایا جاتا ہے بس وہی بتا دیتی ہوں۔ شبنم جیسے دل محسوس کر رہ گئی، پھر بے اختیار بیربل کو دیکھا جو پہلی دفعہ مسکرا رہا تھا۔ یعنی اگلے 5-6 سال تم اکیلی ہی رہو گی؟ سوزین سے طلاق کے بعد وہ پہلی دفعہ کھل کے ہنسا تھا۔ شبنم کے ماتھے پر بل پڑے، غصے سے اپنی چیزیں سمیٹیں، اپنا اسٹینلے کپ اٹھایا، اسٹرا ہونٹوں میں ڈال کے 2 گھونٹ بھرے، اور اس دوران وہ غصے سے بیربل کو گھورتی رہی تھی۔ مل جائے گا مجھے بھی کوئی۔ بیربل اسی طرح ہنستا جا رہا تھا۔ ایک سین ہے، مجھے نظر آتا ہے، بار بار وہی بنا رہی ہوں۔ وہ اب دھاگوں کو ٹٹولتی ہوئی ٹانکا لگا رہی تھی۔ یہ تو مالا کی گھنٹی، شش، اس کو نہیں دکھانی ہے، وہ ایک دم بولی تو بیربل نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، بس اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اسے دکھ ہوگا۔ بیربل چند لمحے الجھن سے اسے دیکھے گیا جو واپس اپنے دھاگوں میں مصروف ہو گئی تھی، پھر کندھے اچکا کے اف تمہارا موجو کہتا تو اس کی بائٹ لیتا آگے بڑھ گیا۔ اسٹریٹ کے کونے والا گھر آج بھی اسی طرح تھا۔ اردل نے سیاہ کار سفید باڑ کے باہر روکی تو مالا باہر نکلی۔ تعجب سے پہلے اس گھر کو دیکھا جس کے باغیچے میں جامنی بوگن ویلیا کا درخت تھا، پھر اردل کو جس نے مسکرا کے سر کو خم دیا تھا۔ ماہر بے نے یہیں بلایا ہے آپ کو۔ مالا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کو شکریہ کہا، پھر کندھے پر بیگ کا اسٹریپ درست کرتی قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ اس کے بوٹس کی ہیلز سڑک پر ٹھک ٹھک بجنے لگی تھیں، پھر آگے گھاس شروع ہو گئی۔ باغیچے کے گرد سفید لکڑی کی باڑ تھی، چھوٹا دروازہ جو اس کی ٹانگوں تک آتا تھا۔ اس نے ہاتھ سے آگے دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک خوبصورت گھر تھا، نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا۔ باغیچے میں ایک درخت تھا جو دونوں اطراف میں پھیلا ہوا تھا، سبز پتوں کے درمیان جامنی پھول جو استنبول کے اس سرمئی موسم میں بھی اپنے رنگ بکھیر رہے تھے۔ درخت کے نیچے ایک بینچ رکھا تھا، ساتھ گھاس کے کنارے مرمری بطخوں کی شکلوں کے گملے تھے۔ مقابل سمت میں کچھ گملے سفید خرگوشوں کی صورت میں بنے ہوئے تھے اور ہر ایک میں سرسبز پودے لگے تھے۔ اس گھر میں موجود ہر پودا اور درخت سدا بہار تھا، باہر پھیلے موسم اور سردی کی شدت کا جیسے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی تک داخلی روش پر کھڑی تھی، تعجب سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی جب اندرونی دروازہ کھلا اور وہ دکھائی دیا۔ مالا کو دیکھ کے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سفید باڑ کے ساتھ کھڑی لڑکی جس نے کیمل رنگ کا لمبا کوٹ پہن رکھا تھا، سر پر ٹوپی تھی جس کے اوپر بنی فر کی بال پیچھے کو لٹک رہی تھی۔ شاید وہ آج بھی جلدی میں بدر کی ٹوپی پہن آئی تھی۔ بال کندھوں تک گر رہے تھے اور سبز آنکھیں خوشگوار حیرت سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ ماہر پہ پڑی، وہ مسکرا دی اور بھورے بوٹ سے چلتی روش پر آگے بڑھنے لگی۔ وہ موسم کی شدت کے باوجود کوٹ نہیں پہنے ہوئے تھا بلکہ ایک گرے اونی سویٹر پہنے ہوئے تھا جس کے آستین پیچھے چڑھے تھے۔ اسے دیکھ کر مسکرا کے باغیچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ بوگن ویلیا کے درخت تلے بینچ پر بیٹھ گئی، بیگ اتار کے گود میں رکھ لیا۔
بھورے بوٹس کی ہیلز سبز گھاس میں پیوست ہو گئیں۔ مجھے ماہی کی کال آئی تھی۔ ماہر نے جیسے اس کی بات سنی نہیں تھی، وہ بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھا، ایسے کہ رخ اس کی جانب تھا۔ اسے بے اختیار اغوا کی پہاڑی کے وہ پتھر یاد آئے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ مالا نے غور سے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھا۔ ماہر نے جھرجھری لی۔ دھمکی دے رہی تھی مجھے؟ مالا بے اختیار ہنس دی۔ گردن پیچھے پھینک کے وہ چند لمحے اسے ہنستے ہوئے دیکھتا رہا۔ کس قسم کی دھمکی؟ وہ جیسے بہت محظوظ ہوئی تھی۔ یہی کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑا تو وہ 7 برازموں تک میرا پیچھا کرے گی، چڑیل نہ ہو تو۔ مالا ہنستی جا رہی تھی اور وہ مسکرا کر اسے دیکھے گیا۔ شاید یہ بات ہنسنے والی نہیں تھی، یا شاید وہ بالآخر کھل کے ہنسنا چاہتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے وہ 7 برازموں تک آئے گی تمہارے پیچھے؟ پہلے ہی ایئرپورٹ پہ پھنسی بیٹھی ہوگی۔ اس نے میں سر جھٹکا اور پھر سے ہنس دی۔ میرا خیال تھا ماہی تمہیں پسند کرتی ہے۔ وہ اب انگلی کی نوک سے آنکھ کے کنارے صاف کر رہی تھی جو ہنسنے کے باعث بھیگ گئے تھے۔ کچھ دن پہلے تک میرا بھی یہی خیال تھا۔ اس دفعہ وہ ہنسی، لیکن آہستہ سے، جیسے ہنستے ہنستے تھک گئی ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، لیکن وہ تمہارے معاملے میں بہت حساس ہے اور اسے بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ میں کمٹمنٹ پوری کر سکتا ہوں، اسی لیے اسے بہت مشکل سے یقین دلایا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ کیا اسے یقین آ گیا؟ ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میرا نہیں خیال میں اسے صرف باتوں سے یقین دلا سکتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ وہ مسکراتی بھیگی سبز آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، پھر ابرو سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ہم یہاں کیوں مل رہے ہیں؟ ماہر نے گردن اٹھا کے بوگن ویلیا کے درخت کو دیکھا۔ کیونکہ یہ ہمارا خیمہ ہے۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ ہمارا خیمہ؟ آنکھوں میں خوشگوار حیرت اور بے یقینی اتری۔ جب میں نے یہ گھر دیکھا تھا تو میں جان گیا تھا کہ مجھے ایسے ہی گھر میں تمہارے ساتھ زندگی شروع کرنی ہے۔ ایسا گھر جس میں وہ درخت ہوں جو تمہاری ماں اپنے گھر میں لگایا کرتی تھی۔ مالا کی انگلی ابھی بھی حیرت سے سینے پر جمی تھی۔ ہمارا خیمہ؟ اس بات پہ چونک کے سر اٹھایا، دائیں بائیں دیکھا۔ سدا بہار درخت، سدا بہار پودے، یہ اس کی ماں کے آنگن جیسا آنگن تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں، لیکن اس دفعہ ان کی وجہ ہنسی نہیں تھی۔ تمہیں یاد تھا؟ ایک لمحے کے لیے اس کی ساری زندگی کسی فلم کی طرح سامنے چلی تھی، اور اس فلم کا پہلا باب کیف تھا۔ میں کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ اس نے گردن اونچی اٹھائی اور ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا جس کی شیشے کی کھڑکی تھی۔ یہاں تمہارا اسٹوڈیو ہوگا۔ مالا نے گردن موڑ کے اس کمرے کو نہیں دیکھا، وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اور فرید لار؟ وہاں بیربل رہے گا۔ وہ دونوں اپارٹمنٹس اسی کے ہوں گے، یا جیسے اس کی مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ماہی کو لگتا تھا وہ اسے چھوڑ کے چلا جائے گا، حالانکہ وہ تو ایک فیملی بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مالا، ماہر، ہلال اور بدر۔ آنسو اس کے گال پر خود بخود لڑک گیا، البتہ وہ مسکرا رہی تھی۔ یعنی یہ ہمارا خیمہ ہے؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ پیپرز میں یہ تمہارا ہوگا۔ مالا کے آنسو رک گئے، ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کیا مطلب؟ پھر ایک دم سمجھ آنے پہ تیزی سے کچھ بولنے لگی، لیکن ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کرا دیا۔ پہلے میری بات سنو۔ ماہی کی کال سے مجھے احساس ہوا کہ کچھ چیزیں طے ہونی چاہیے۔ مالا کے ابرو خفگی سے اکٹھے ہو چکے تھے، پیشانی پہ بل تھے جو ٹوپی کے باعث چھپ گئے تھے، البتہ وہ خود کو کچھ کہنے سے روک کے ہوئے تھی۔ نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ماہی کے پریشر میں نے یہ فیصلہ لیا ہے، لیکن میں ایک فیملی مین ہوں مالا، اور اگر میں نے اپنی فیملی بنانی ہے تو مجھے اس فیملی کو کچھ سیکیورٹی دینی ہوگی۔ پیسہ اور جائیداد سیکیورٹی نہیں ہوتا ماہر۔ سیکیورٹی نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک کوشش ہوتی ہے جو ایک مرد اپنی فیملی کے لیے کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی کمپنی کے شیئرز، یہ گھر اور کچھ چیزیں تمہارے نام منتقل کی ہیں۔ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، لیکن اس نے جیسے تھوک نگلا، گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدم ہوئی۔ لیکن اگر کسی صورت میں ہم الگ ہو گئے، ایسی صورت جس پہ میرا کوئی کنٹرول نہ ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مالی تحفظ دے کر جاؤں۔ کسی چیز نے زور سے کشمال مبین کے دل کو مٹھی میں لے کے بھینچ دیا تھا جیسے۔ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ میں حقیقت پسندانہ بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے تم سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی بیچ راستے کے نہیں چھوڑوں گا، اپنی کمٹمنٹ نہیں توڑوں گا، لیکن زندگی زندگی ہے۔ کچھ چیزیں انسان کے لیے لکھی ہوتی ہیں، مکتوب۔
اگر مجھے کچھ ہوا تو میں نہیں چاہتا کہ تم اور بدر ان چیزوں کی وجہ سے مشکل میں رہو جو میرے ایک دستخط سے تمہاری ہو سکتی تھیں۔ مالا نے بے اختیار ہونٹ دانتوں سے کاٹا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی تھی۔ میں نے تمہاری زندگی مشکل بنا دی ہے ماہر، میری وجہ سے تم خطرے میں ہو۔ وہ زخمی سا مسکرایا اور نفی میں سر ہلایا۔ کوئی کسی کی وجہ سے خطرے میں نہیں ہوتا مالا، جیسے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ویسے ہی کوئی کسی کو مار بھی نہیں سکتا، سب لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ صرف ایک انشورنس ہے میری اپنی تسلی کے لیے۔ مالا نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے تھی، جیسے تمہیں بدر کے گارڈین شپ کی انشورنس چاہیے تھی ویسے ہی مجھے اپنی فیملی کے لیے ایک انشورنس چاہیے۔ تمہیں بس کچھ پیپر سائن کرنے ہوں گے کل آفس میں۔ مالا نے مٹھی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور سر اس بات میں ہلا دیا، پھر گردن موڑ کے اس باغیچے کو دیکھا جس پہ موسم کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس روز کنسٹرکشن سائٹ پہ میں تمہیں پرپوز نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے سنا ماہر کہہ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ماہر کی ساری دل کو اداس کر دینے والی باتیں بھلا کے وہ مسکرا دی۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں بہت پش کیا۔ ماہر نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ غلطی میری ہے، مجھے پہلے سے کچھ ارینج کرنا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے ماہر، ہم نہ اس عمر میں ہیں اور نہ اس اسٹیج میں جب پھولوں اور انگوٹھیوں کی اہمیت ہو، ہمیں انٹینشنز چاہیے ہوتی ہیں۔ جانتا ہوں، لیکن مجھے انگوٹھی لینی چاہیے تھی جو کہ میں نے لے لی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا مالا نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ وہ انگوٹھی تم مجھے ہمارے ایونٹ پہ دو گے، ابھی نہیں، کیونکہ ہمارے کلچر میں انگوٹھی اسی روز پہنائی جاتی ہے۔ تمہیں افسوس نہیں ہوگا کہ میں وہ سب کچھ نہیں کر سکا؟ فیری ٹیل، پرپوزل، انگوٹھی، پھول، ہمیں خیمہ ساتھ لگانے جا رہے ہیں، کیا تمہیں لگتا ہے مجھے ایسی چیزوں کی پرواہ ہوگی؟ وہ کھل کے مسکرا رہی تھی، آنسو بھی چہرے پہ لڑک رہے تھے، سردی سے اس کی ناک اور گال سرخ پڑ رہے تھے، اور اس لمحے جامنی پھولوں تلے رکھے بھورے بینچ پر بیٹھے ماہر فرید کو لگا کہ اسے کچھ بھی پرفیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر چیز ویسی ہی ہو رہی تھی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ مکتوب۔ ان سے کئی میل دور زارینہ فرید ایک نیل سیلون پر بیٹھی تھی، ایک ہاتھ مینیکیور آرٹسٹ کے ہاتھوں میں تھا جس کا وہ نرمی سے مساج کر رہی تھی، اس کے بالوں میں رولرز لگے تھے اور وہ دوسرے ہاتھ سے موبائل کی اسکرین سکرول کر رہی تھی جب ایک غیر شناسا نمبر جلنے بجھنے لگا۔ زارا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی، اس نے بے اختیار فون کان سے لگایا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مالا کو ماہر سے دور رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو؟ زیاد سلطان کی آواز اس کی سماعت میں گونجی تو زارا کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ بس ایک چھوٹا سا کام، وہ کہہ رہا تھا اور زارا غور سے سن رہی تھی۔ اتنی سی بات تھی، وہ یہ بآسانی کر سکتی تھی۔ ان دونوں اپارٹمنٹس کی بالکنیاں رات کے اس پہر خاموش پڑی تھیں، نیچے بہتے پانی کے کنارے بندی کشتیوں میں سے اٹھتی موسیقی کی مدھم بازگشت بالکنی سے ٹکرا کے فضا میں گم ہو جاتی تھی۔ آسمان سیاہ اور دھندلا تھا، ایسے میں ریلنگ کے دہانے کھڑی مالا گرم مگ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے کھڑی تھی، کمبل نما شال لپیٹے، ٹوپی سر پہ تھی۔ گھونٹ بھر کے مگ نیچے کرتی تو ہونٹوں سے دھواں سا نکل کے آسمان کے دھندلے پن میں شامل ہو جاتا۔ دفتن آہٹ ہوئی تو اس نے آہستہ سے چہرہ موڑا، جانتی تھی کون ہوگا۔ وہ اپنی بالکنی سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے جیکٹ اور سر پہ ٹوپی پہن رکھی تھی جس سے کان ڈھکے ہوئے تھے، ناک چند سیکنڈز میں ہی سردی سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ اپنی ریلنگ کے دہانے وہ رکا اور مسکرا کے اسے دیکھا، مسکرانے سے گال میں گڑھا سا بنا تھا جس سے وہ برسوں سے شناسا تھی۔ تمہاری بالکنی کی روشنی دیکھی تو سوچا پوچھ لوں کہ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ مالا نے کمر ریلنگ کی طرف موڑ دی، یوں کہ رخ ماہر کے سامنے تھا، پھر ابرو سے دہانے کی طرف اشارہ کیا۔ ماہر کی نگاہ اس طرف اٹھی۔ یہ تم لائی ہو؟ وہاں ایک گملہ رکھا تھا جس میں جامنی رنگ کا پودا لگا تھا، لیونڈر۔ کیا یہ اس موسم میں سروائیو کر سکے گا؟ اس نے تعجب سے مالا سے پوچھا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ جنگلی پودا ہے، ہر موسم میں سروائیو کر لے گا۔ پھر کپ ہونٹوں کے قریب کیا تو اس میں سے نکلتا دھواں ایک لمحے کے لیے بالکنی کی کھڑکیوں اور مالا کے درمیان چھا گیا۔ اس نے چونک کے مگ نیچے کیا، وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ایک آئیڈیا آیا تھا، بتاتی ہوں۔ پھر جیسے یاد آیا،
تم نے شام میں ٹیکسٹ کیا تھا کہ مجھے صبح آفس آنا ہے۔ ماہر نے گہری سانس لی اور رخ پانی کی جانب موڑ لیا۔ شاید وہ یہ سب کہتے ہوئے اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بتایا تھا نا، کچھ کاغذات پر تمہارے دستخط چاہیے، کچھ چیزیں تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بالکنی کے بالکل سرے پہ آ کھڑی ہوئی، گردن ترچھی کر کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے تمہاری دولت اور اثاثے نہیں چاہیے۔ ماہر کونیا ریلنگ پر رکھے جھکا۔ اب وہ نیچے لنگر انداز کشتیوں کو دیکھ رہا تھا جو ہولے ہولے سے پانی میں دائیں بائیں جھول رہی تھیں۔ صرف ایک انشورنس ہے مالا، اگر میں نہ رہا تو کم از کم تمہارے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ اگر تم نہیں رہے تو، اس کی آواز گیلی ہو گئی، تو ان چیزوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، نیچے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے زیاد سے بات کی تھی، میں نے، مالک صاحب نے، وہ چلا جائے گا اس شہر سے، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ وہ اس سے زیادہ جیسے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ ماہر کے ہونٹوں پہ تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ کونیا ریلنگ سے ہٹا کے سیدھا ہوا اور اس کا چہرہ دیکھا۔ دونوں کے درمیان چند فٹ کا خلا تھا۔ یقیناً مالک صاحب اسے بتا چکے تھے۔ میں زیاد سے نہیں ڈرتا، اس نے جو کرنا ہے کر لے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ ہم نے بہت سے برس اپنی انا اور غلط فہمیوں میں ضائع کیے ہیں۔ میں اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کیا تمہیں پچھتاوا ہے؟ کس چیز کا؟ وہ رکا اور پھر ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھری۔ کس چیز کا؟ وہ بھی اسی اداسی سے مسکرا دی۔ لاہور میں مجھے چھوڑ کے آنے کا، مجھے حقیقت اپنی خود نہ بتانے کا، زیاد کو میرے سامنے ایکسپوز نہ کرنے کا، ہمیشہ آدھا سچ بولنے کا۔ ماہر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ ہے افسوس، پچھتاوا بھی، اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ پھر جیسے کچھ سوچ کے وہ چونکا۔ کیا تمہیں کوئی پچھتاوا ہے؟ کشمالہ مبین نے بالکنی کے دروازے کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے مگ کو جس سے دھواں اٹھ اٹھ کے اوپر جا رہا تھا اور شیشے کی کھڑکیوں کو لمحے بھر کے لیے دھندلا کر دیتا تھا۔ پھر اس نے ننھے گملے کو دیکھا جس میں لیونڈر کا تنہا پودا لگا تھا۔ پھر اس نے ماہر کو دیکھا، پھر اس کے اوپر دھندلے آسمان کو جہاں اکا دکا تارے چمک رہے تھے۔ پھر اس نے نیچے پرسکون بہتے پانی کو دیکھا اور اس کے کنارے پہ لرزتی کشتیوں کو، ان کے رنگ برنگے کمکموں کو، اور اس میں بیٹھے کپتان اور اس کے ساتھیوں کے قہووں کے پیالوں کو۔ اور پھر اس نے کہنا شروع کیا،